سنی دعوت اسلامی کی سنی دعوت زندہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور کل کے دن ہم نے حضور علیہ السلام کی ولادت سے متعلق کچھ باتیں سماعت کی تھی، جس میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو باتیں بتائی ہیں اور جو معاملات پیش ہوئے تھے وہ ہم نے سماعت کیے تھے۔ آئیے آج مزید ولادت باسعادت حضور علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں اور سماعت کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے کل سماعت کر لیا تھا کہ یا حضور علیہ السلام جو ہیں تو اصحاب فیل کے واقعے کے 55 روز کے بعد 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت اس خاکدان عالم میں جلوہ فروز ہوئے، اور آپ نے زمین پر اترتے ہی اپنے دونوں ہاتھ ٹیک دیے اور سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ بدن سے تیز کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، اور جو ہے تو مزید فرماتے ہیں راوی کے ختنہ کیے ہوئے نال کٹا ہوا اور چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن تھا، اور آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یعنی قدرتی طور پر آقا علیہ السلام کی جو آنکھیں تھی وہ پیدائش کے وقت ہی سے جو ہے تو سرمگی تھی، یعنی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرما لگائے ہوئے ہیں۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف لائے تو ستارے بہر تعظیم جھک گئے، جو آسمان کے ستارے تھے وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں تعظیم کرتے ہوئے جھک گئے، اور فرماتے ہیں کہ حرم شریف جو تھا وہ منور ہو گیا، اور مکہ کی پست زمین اور ٹیلے چمک اٹھے، یعنی کہ مکہ معظمہ کی جو زمین تھی، جو ٹیلے تھے وہ چمک اٹھے تھے کب؟ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے وقت، اور آپ کے آنے سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محلات اہل مکہ کو نظر آنے لگے۔ کل ہم نے یہ تو سنا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے تو شام کو دیکھا، اور آپ جو ہے تو مزید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے جو محل تھے وہ محلات اہل مکہ کو نظر آنے لگے، اور پھر شیطانوں کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، شیطانوں کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، اور مدائن میں کسرا کا محل پھٹ پڑا۔ جو مدائن تھا وہاں پر جو کسرا کا محل تھا فارس کا وہ پھٹ پڑا، اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، جو اس کے 14 کنگرے تھے وہ گر پڑے، اور اس میں ایک اشارہ یہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادموں کے قبضے میں آ جائے گا۔ حضور کی ولادت ہی کے وقت جو فارس کا شہر تھا مدائن، اس کا جو محل تھا اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور وہ اس کی طرف اشارہ تھا، نشانی یہ تھی کہ 14 حکمرانوں کے بعد حضور علیہ السلام کے غلام وہاں پر قابض ہو جائے گے، اور وہ حکومت اسلامیہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب مزید سنیں کہ فارس کی آتش کدے، فارس کے آتش کدے اس قدر سرد ہوئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوششیں کی گئی مگر وہ بے سود تھی۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت اہل فارس جو تھے تو وہ فارسی جو لوگ تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور وہاں پر ایک ایسی آگ ان لوگوں نے جلائی تھی کہ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، لیکن جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ آگ ایسی سرد ہوئی، ایسی بجھ گئی کہ لوگوں نے خوب کوشش کی اسے دوبارہ جلانے کی، لیکن وہ دوبارہ جل نہیں سکی، اس لیے کہ اب جو ہے تو حق آ گیا اور باطل اب مٹنے والا ہے۔
جو کہ مٹتا ہی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور آگے فرماتے ہیں کہ ہمدان و قم کے درمیان بحیرہ ساوا جو 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا وہ خشک ہو گیا، اس کے کنارے بت پرستی ہوتی تھی اس لیے۔ ایک ہمدان و قم ایک شہر ہے، تو وہاں پر ایک بحیرہ ساوا کر کے جو ہے ایک ندی تھی جو 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، اور اس کے کنارے پر جو بت پرست لوگ تھے وہاں پر بت پرستی کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو وہ خشک ہو گیا، وہ سوکھ گیا۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں کہ شام و کوفہ کے درمیان وادی سماوا کے ندی جو خشک تھی وہ لبالب بہہ نکلی۔ شام کے جو ہے تو در کنارے پر شام و کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی جو ندی تھی وہ سوکھ گئی تھی، وہ خشک ہو گئی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی برکت سے وہ دوبارہ بہنے لگی، اور ایسی بہنے لگی کہ لبالب بہہ اٹھی، لبالب بہہ اٹھی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، غرض کے پورے عالم میں ایک حیرت انگیز انقلاب کی علامت ظہور پذیر ہونے لگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کے حوالے سے کچھ باتیں آج ہم سماعت کرتے ہیں کہ پہلے کچھ دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے کے ایام کو۔ تو شروعاتی دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ماہ تک کے، کچھ دن تک کے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی، ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی حضرت سویبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نے آپ کو دودھ پلایا۔ اور پھر جو ہے تو یہ دولت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی، اور پھر بعد میں جو ہے تو حلیمہ سعدیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعت کے ایام کے واقعات پڑے تو عشق مچلنے لگتا ہے کہ رضاعت کے ایام میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے مالک ہیں۔ اور رضاعت کے ایام کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے حلیمہ سعدیہ مکہ معظمہ پہنچی تو اس وقت جو نشانیاں ظاہر ہوئی اور جو برکتیں انہوں نے دیکھی وہ دیکھنے اور پڑھنے لائق ہے، وہ سننے لائق ہے، اور عشق کو جو ہے تو تازہ کرنے والی باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ حضرت حلیمہ جب مکہ معظمہ کی طرف نکلی کہ کوئی بچے کو لے کر کے وہ دودھ پلائے جس کی وجہ سے وہ کچھ انعام پا سکے، کیونکہ مکہ کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات کے اندر جو ہے تو دودھ پلانے کے لیے بھیجتے تھے، اس لیے کہ دیہات میں عربی جو ہے تو بڑی تیز بولی جاتی تھی، اور وہاں کی جو لینگویج ہوتی ہے آج بھی دیکھیں کہ آپ جو تو سورت میں رہ رہے ہیں تو سورت میں پیور گجراتی کوئی نہیں بولے گا، سب مکس بولے گے، اس لیے کہ یہاں پر سب جگہ سے لوگ آتے ہیں۔ لیکن اگر یہیں پر گجرات کے دیہاتوں میں چلے جائے آپ تو دیہات کے جو لوگ ہیں وہ پیور گجراتی بولتے ہیں، وہ زبان پوری ان کی جو اصل ہے وہی زبان وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی عرب کا بھی حال تھا کہ مکہ معظمہ کے اندر دور دراز سے لوگ آتے تھے تو عربی زبان کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات بدل جاتے تھے، کچھ نہ کچھ جو ہے تو ملاوٹ ہو جاتی تھی، لیکن جو دیہات ہوتے تھے عرب کے وہاں پر فصیح و بلیغ عربی بولی جاتی تھی، اور پھر دیہات کی ہوا جو ہے بڑی تازہ رہتی ہے۔ تو اس لیے بھی مکہ کے لوگ اور دیگر بڑے شہروں کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے جو ہے تو مکے کی طرف لوٹی، مکے کی طرف چلی، تو ان کی جو سواری تھی وہ بڑی نازک سواری تھی، بڑی کمزور سواری تھی، اس کے دودھ بھی خشک ہو چکے تھے اس اونٹنی کے، اور وہ قافلے کے سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ جب مکہ پہنچی تو سارے امیر گھرانے کے لڑکوں کو، بچوں کو، دوسری جو قافلے کی عورتیں تھی انہوں نے لے لیا۔ اب حلیمہ کے مقدر پر قربان، کیونکہ مقدر کا ستارہ تو جگمگا رہا تھا نا، تو جب وہ پہنچی تو وہاں پر معلوم ہوا کہ ایک ہی بچہ مکے میں ابھی بچا ہے، اور وہ در یتیم ہے کہ اس کے والد کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ کیوں نہ اب کوئی نہ لے جاتے ہوئے کسی نہ کسی کو تو ساتھ لے جائے۔ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کر کے وہ سواری پر چڑھی تو وہ جو سواری جو کمزور اور ناتوا تھی، جس کے دودھ خشک ہو چکے تھے، وہ سواری حضور کی برکت سے تیز رفتار ہو گئی،
اور ایسی فرما ہو گئی کہ جو سب سے پیچھے قافلے میں چل رہی تھی اب وہ سب سے آگے قافلے میں چلنے لگی. لوگ حیرت کرنے لگے اور دوسری خواتین نے حلیمہ سعدیہ سے عرض کی، فرمایا کہ حلیمہ کہ مکہ جا کر کے کوئی دوسری سواری خرید لی؟ کہا نہیں، مکہ جا کر کے کوئی دوسری سواری نہیں خریدی، بلکہ اس بچے کی برکت سے جو ہے تو اس سواری کے اندر اللہ نے طاقت عطا فرمائی. اور پھر جب حلیمہ سعدیہ گھر لے کر کے پہنچی تو گھر پر بھی حلیمہ سعدیہ سے عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ تو تو بڑی مالدار لگنے لگی ہے. وہ کیسے؟ دوسرے لوگ جو ہے تو اپنے گھروں میں رات میں اندھیرا کر دیتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں، لیکن تو رات میں بھی اپنے گھر میں چراغ جلا کر کے رکھتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ تو کچھ نہیں ہے، بس میرے ساتھ آؤ. لے کر کے جب کمرے میں پہنچی، کہا اس بچے کی برکت سے رات میں ایسی روشنی ہوتی ہے کہ ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. حضور علیہ السلام کی برکت سے. اور پھر جو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو کمزور ہو گئی تھی، جن کے دودھ خشک ہو گئے تھے، وہ بھی لبالب بھر اٹھے اور وہ بھی جو ہے تو بکریاں بھی طاقتور ہو گئی. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام نے جو ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ نوش فرمایا. اور پھر حضور علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو آپ کے دادا کی ننیال بنو عدی میں لے گئی. اور جب واپس آنے لگے تو راستے میں مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ابھی 6 سال ہی کی ننھی عمر تھی کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، والدہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئی. اور پھر جو ہے تو آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا ابو عبد المطلب نے لی. جو ام ایمن تھی حضور علیہ السلام کے والد کی باندھی، انہوں نے آپ کو لیا اور آپ کو لے کر کے وہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور عبد المطلب نے جو ہے تو آپ کی کفالت فرمائی. اور جب آپ کی عمر شریف یعنی حضور علیہ السلام کی عمر شریف 8 سال ہوئی تو اب دادا کا سایہ بھی نہ رہا. 8 سال کی عمر کے اندر حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. پھر اس کے بعد میں جو ہے تو حضور علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے لی. اور پھر ابو طالب کی کفالت میں حضور علیہ السلام رہے. اور ابو طالب کی بھی جو ہے تو زندگی کو دیکھے تو اس کے اندر بھی بڑے واقعات ملتے ہیں کہ حضور کی برکتیں انہوں نے اپنے گھر میں کیسے محسوس کی. حضور علیہ السلام کی برکتیں جو ہے تو کیسے محسوس کی اور پھر کیسی کیسی برکتیں اور کیسے کیسے واقعات پیش ہوئے. انشاءاللہ عز و جل مزید باتیں ہم کل کی گفتگو میں سماعت کریں گے. اللہ عز و جل اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے و طفیل ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے اور حضور کے عشق میں زندہ رکھے اور حضور کے عشق پر موت نصیب فرمائے.